جی السلام علیکم دوستو. آج کل بہت زیادہ کنفیوژن ہوئی ہے پاکستانی عوام میں بھی اور ایون پی ٹی آئی کے ریک اینڈ فائل میں بھی. لیکن میں آپ کو بتاؤں جب تبدیلی آنی ہوتی ہے نا تو اس کی ایک جو پینیکل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اینڈ پہ بڑی کنفیوژن اور آئسولیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر بہت زبردست تبدیلی آتی ہے. تو اس لیے آپ کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. تو میں آپ کے سامنے کچھ معروضات رکھتا ہوں. آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے جو کہ بڑی سینئر پرانی لیڈرشپ نہیں ہے اور باقی دوسری ہے جس میں ریلیٹیولی یوتھ ہے اور ینگر جنریشن ہے. تو اس کو ہم پولیٹیکل کمیٹی کہتے ہیں اور اوپر والی کو سینئر لیڈرشپ کہتے ہیں. تو سینئر لیڈرشپ جو ہے نا وہ میں یہ تو نہیں کہا ٹوٹلی کمپرومائز ہے لیکن وہ بڑے ذرا آسان پسند لوگ ہیں اور تھوڑے آرام پسند لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں. اور ان کا یہ ہے کہ چلیں آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ باغ بھی خوش رہے راضی رہے سیاد بھی. تو آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا کام. تو ہلکا پھلکا جو ہے نا وہ چلاتے رہتے ہیں، ہلکی پھلکی موسیقی چلاتے رہتے ہیں اور سب ٹھیک ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا ایمان بڑا اسٹرانگ ہے اور ان کے دل میں انقلاب کی، تبدیلی کی، آزادی کی آگ لگی ہوئی ہے اور وہ عمران خان کے زیادہ محب بھی ہیں. تو ان کو بڑی سخت تکلیف ہے کہ پتہ نہیں عمران خان کا کیا حال ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ بھائی لوگوں نے عمران خان صاحب کو تھوڑی سی یہ اپنی جھلک دکھائی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو باہر نکلنے کے لیے کہو گے تو ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ آف کورس وہ تو یہ کریں گے ہی اور وہ کرتے رہیں گے، لیکن آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ کچھ کریں. یاد ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دیر از نو وے اس ملک میں تبدیلی آئے جب تک کہ دو کام نہ ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا پختہ ایمان ہو اللہ پہ، آپ واقعتاً ایاک نعبد و ایاک نستعین کو اپنے دل میں بٹھا لیں اور اپنے روزمرہ کے جو آپ کے معاملات ہیں اس میں رچا بسا لیں. تو ایک تو آپ کو یہ کرنا ہوگا اور دوسرا آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو خود باہر نکلنا ہوگا. آپ کو لیڈرشپ کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ خود باہر نہیں نکلیں گے تو کسی صورت میں بھی آپ یہ بھول جائیں کہ تبدیلی یا آزادی یا عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکے. ایسا کبھی نہیں ہوتا، کہیں نہیں ہوتا. چاہے جتنی مرضی آپ کو کوئی جو ہے وہ لالی پاپس دیتا رہے، وہ لالی پاپس دے کے آپ کو بھلا پسلا کے بیوقوف بنا رہا ہے. تو اگر تو آپ بیوقوف بننا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، بنتے رہیں. تو اگر آپ بیوقوف نہیں بننا چاہتے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ واقعتاً تبدیلی آئے، آپ کو یاد ہے مریم نواز کی ایک بات اس نے کہا تھا کہ ڈیل کے لیے بھی اپنا بازو دکھانا پڑتا ہے. تو اب بات یہ ہے ایون اگر آپ نے کوئی معاملات درست بھی کرنے ہیں بات چیت سے، آف کورس بات چیت تو کرنی ہی پڑتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو آپ کا مسل دکھانا پڑتا ہے. اگر آپ مسل نہیں دکھائیں گے نا تو کوئی نہیں مانتا. اور پرٹیکولرلی اس وقت جب کہ ظاہراً پولیٹیکل کمیٹی ہے وہ اناؤنس کر چکی ہے کہ 15 کو احتجاج ہوگا، اور اگر آپ احتجاج کی کال آف کر دیتے ہیں تو وہ تو پھر اگر وہ نقصان نہیں بھی پہنچایا تو وہ پہنچائیں گے عمران خان صاحب کو. وہ کہیں گے دیکھیں ہم نے ان کو منور کر لیا. تو ابھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پی ٹی آئی پیچھے ہٹ سکے. اگر پی ٹی آئی ابھی پیچھے ہٹ گئی، آپ مانگ کیا رہے ہیں؟ مانگ تو آپ صرف یہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ملاقات کروا دیں ان کی بہن سے اور ان کے جو ہے معالج سے. آئی مین دیٹ از ایکسٹریملی اسمال، ویری ویری منیمم فار دا گورنمنٹ ٹو ڈو. یہ گورنمنٹ ایزیلی کر سکتی ہے اگر گورنمنٹ کو ایس سی او کی محبت یاد ہے. لیکن گورنمنٹ ایکچولی ایس سی او کی آڑ میں وہ جیسے چڑیا والی سرکار نے نجم سیٹھی صاحب نے کل ہی کہا ہے کہ یہ جو ایس سی او کی آڑ میں، انہوں نے یہ لفظ یوز کیا ہے، ایس سی او کی آڑ میں یہ جو ہے وہ اپنی جو آئینی پیکج ہے اس کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کے لیے اپنے نمبرز پورے کر رہے ہیں، اس کے لیے معاملہ درست کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ پریشر رکھیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے عمران خان صاحب سے ملنے بھی دیا جائے پھر بھی جو 15 کی بجائے 17 کو یا 19 کو کسی صورت میں 20 سے آگے نہ جانے دیں. اس کو کرنا چاہیے ورنہ یہ آئینی پیکج آ جائے گا. اور اگر آپ باہر رہے اور اسی طرح سے باہر رہے جیسے آپ پچھلی دفعہ باہر آئے تھے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ آئینی پیکج آ جائے. تو یہ آئینی پیکج، کچھ لوگ اس کو شیطانی پیکج کہہ رہے ہیں، یہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو پھر تو آپ بھول جائیں ڈیموکریسی کو اندر 10-20 ایئرس. کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں نا تالا ازما آرمی چیف،
ان کا پلان ہوتا ہے 10 سے 15 سال کا. یہ ان کا 2-3 سال کا یا 6 سال کا پلان نہیں ہوتا. باجوہ صاحب کا بھی پلان 2-3 سال کا نہیں تھا، ایون کہ رحیل شریف کا بھی نہیں تھا. وہ تو رحیل شریف نے بڑی چالیں چلیں، لیکن پھر اس کو ایک ڈیل مل گئی اور وہ چلا گیا. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنے سالوں سے وہ وہاں پہ براجمان بیٹھا ہوا ہے، مطلب ٹھیک ٹھاک وہ پیسے بنا رہا ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کا کام یہی ہے کہ ان کو بس مال ملنا چاہیے. یار مال کی جو ہرس ہے وہ بھی کتنی بڑی ہرس ہے کہ انسان اپنا ایمان بھی بیچ دیتا ہے، اپنا سارا کچھ بیچ دیتا ہے، تو پھر اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے وہ مال یہاں بھی استعمال کر سکنا ہے کہ نہیں. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جن لوگوں نے اس طرح سے مال بنایا ہوتا ہے، یا تو ان کو بہت ساری بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، اور یا پھر ان کے بچے خود ہی ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں. یار کیا فائدہ ہے ایسا مال بنانے کا کہ آپ نے مال کے لیے اپنا ملک گوایا، قوم گوائی، اپنے رشتہ دار گوائے، اپنے دوست گوائے، اپنا ایمان تک گوا لیا. وہ کہتے ہیں نا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، یعنی آپ نے نہ اپنی دنیا بچائی نہ دین بچایا، اور آپ نے یہ مال بنا لیا، تو کیا فائدہ ہوا اس مال کا؟ تو یہ ایکچولی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی بنائی ہوئی ہے، اور اس نے آپ کو ایک رستہ دونوں دکھا دیے ہیں، اور پھر اس نے آپ کو جو ہے وہ فری ول دے دی ہے. تو اصل میں تو یہ ہے کہ اگر آنیسٹلی ہم سب کو بھی اپنا احتساب کرنا چاہیے، اور اگر ہم یعنی کہ سیدھی راہ پہ چل رہے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے. یہ اللہ کا فضل ہے اگر آپ ایمان والوں کے ساتھ، حق والوں کے ساتھ ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت ہے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس میں اگر آپ مر بھی جائیں تو جان جو دی تو دی اسی کی تھی، حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا. تو اس طرح کے دیوانے بہت سارے ہیں اس ملک میں، اور وہ جو سمجھتے ہیں کہ یہی رستہ صحیح رستہ ہے. تو اس کو میں نے ایک منظوم طریقے سے بھی بیان کیا ہے، تو وہ آپ سے عرض کرتا ہوں. مرشد تو انسان ہے ہمارے ہی طرح، مرشد تو انسان ہے ہماری ہی طرح، ایمان مگر ہے تیرا خلوص سے بھرا. یعنی یہ ہوتی ہے ایمان کی بات. آپ کو یاد ہے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ آپ حکم دیں کہ کیا کروں میں آپ کے لیے. تو انہوں نے یاد ہے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہمارا اللہ، انہوں نے ایکچولی ہمارا لفظ یوز کیا، تو یہی یہ تربیت تھی. اور یہ اللہ نے قرآن میں ڈاکومنٹ کیا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو ہمارا اس پہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، ہمارا اللہ میرے لیے کافی ہے. پھر اللہ نے کیسا رستہ نکالا. یعنی انہوں نے فرشتے سے مدد لینا بھی گوارا نہیں کیا. اللہ وہ کہتے ہیں کہ الٹا ڈال دیں ان کو، یہ کر دیں، نہیں لی. اور پھر اللہ نے خود فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور پھر بہت زیادہ ٹھنڈی نہ ہونا، سلامتی والی ٹھنڈی ہونا میرے ابراہیم پہ، میرے ابراہیم پہ. تو یہ ہوتی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ خود کہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب پہ اس وقت بہت زیادہ سختی ہے. ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، اخبار نہیں ان کو دیا جاتا، ان کو واک نہیں کرنے دی جاتی. تو یہ آپ سن لیں عمران ریاض خان صاحب کا، وہ زیادہ ریسورسفل ہیں، اور اسی طرح معید پیرزادہ، اور سب نے اپنے اپنے وی لاگس کیے ہیں. میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں جو شاید انہوں نے ابھی نہیں کی، اور وہ بات ہے ایمان کی بات، کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور ہمیں یہ کرنا ہے، ایک تو ہمیں اپنا ایمان درست کرنا ہے کہ ہمیں اس پہ کاربند رہنا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمارا اللہ ہی سب سے بڑا ہمارا وکیل اور وہ ہمارا ساتھی ہے. اور پھر اسی ایمان کو ساتھ لے کے آپ کو باہر نکلنا ہے. تو وہ میں نے عرض کیا ہے، مرشد تو انسان ہے ہمارے ہی طرح، مرشد تو انسان ہے ہمارے ہی طرح، ایمان مگر ہے تیرا خلوص سے بھرا. مرشد ایجنسیاں ہماری دنیا کی خبر تو لاتی ہیں. آج دنیا میں جو ہو رہا ہے، ایک وقت تھا کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ اتنی بڑی اور اتنی زبردست آرگنائزیشن تھی کہ دنیا کی ٹاپ 3 آرگنائزیشنز میں آتی تھی. سب سے پہلے اس کو خبر ہوتی تھی، اور اس کا ہم سدے بات بھی کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے ضیاء الحق نے کو جب پتہ چل گیا تھا کہ اسرائیل اور انڈیا مل کے حملہ کرنے والے ہیں ہمارے ایٹمی پروگرام پہ، تو پھر ضیاء الحق نے کیا کیا تھا؟ یہ ہوتی ہے خبر کی ویلیو. تو پھر جو ہے راجیو گاندھی کو انہوں نے پیغام دیا تھا. تو یہ ہوتی ہے خبر کی ویلیو. تو انفارچونیٹلی آج یہ کیا پیغام لائیں گی؟ مرشد ایجنسیاں ہماری دنیا کی خبر تو لاتی، شلواریں اتارنے میں ابھی مصروف ہیں. ذرا ان کا ابھی جو ہے نا وہ دنیا کی لوگوں کی ابھی ستریں اتارنے میں مصروف ہیں. تو ذرا ٹھہر جائیں، جب یہ ہو جائیں گے، لوگوں کے گھر ور گرا لیں گے، لوگوں کی عصمتیں پامال کر لیں گے، پھر سوچیں گے خبر لانے کا. عوام سے پیار ہے حکومت کو ماں کی مانند، عوام سے پیار ہے حکومت کو ماں کی مانند، رچ گئی ہے خون میں جوں کی طرح، رچ گئی ہے یہ ہمارے خون میں جوں کی طرح. تو یہ ہماری حکومت ہے نا، جو یہ ہمارے جوں کی طرح ہمیں چمٹی ہوئی ہے. گھبرائیں نا آپ،
بڑا پیارا ہے اس کو. مرشد ہماری فوج دشمن سے خوب لڑتی. مرشد ہماری فوج دشمن سے خوب لڑتی. فارغ جو ہوتے جنرلز ویڈیو ریکارڈنگ سے ذرا. مرشد یہ قوم ہے آزادی کی خواہش مند. مل جاتی ان کو پلیٹ میں حلوے کی طرح. اگر حلوے کی طرح مل جاتی تو یہ لے لیتے. مرشد یہ نوجوان ہیں تیری آزادی پر قربان. لیڈر ہیں مگر فنکار ان کے گنڈا پور کی طرح. تو یہ ہمارے جو لیڈرز ہیں نا وہ فنکار ہیں، یہ بیچارے گنڈا پور کی طرح کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی بکے ہوئے ہیں، لیکن وہ زیادہ مصلحت اور اپنی کرسی کی طرف ان کا زیادہ دھیان ہے، اور عمران خان اور عوام کی طرف ان کا اتنا دھیان نہیں. اصل میں ہوتا یہ انفارچونیٹلی جب طاقت ملتی ہے، جب راحت ملتی ہے، جب آپ کو کوئی حکومت ملتی ہے، تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کا ایمان اس لیول کا رہے، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے، ان کو بھی کامیاب کرے. مرشد تو اس مملکت بیچارہ سے بھلی امید رکھ. اے مرشد تو اس مملکت بیچارہ سے بھلی امید رکھ. پوٹینشل ہے اس میں ترکی اور فرانس کی طرح. آپ کو پتہ ہے ترکی میں بھی تبدیلی آئی اور فرانس میں بھی تبدیلی آئی، لیکن اس میں پوٹینشل ہے، تھوڑا ٹائم لگے گا. مرشد تیری محنت رنگ لائے گی ضرور. تڑپ ہے اس کے جوان میں شاہین کی طرح. تو مرشد آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے. آپ کا ایمان تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پہ بہت زیادہ ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا بھی ایمان ہو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اولڈر جنریشن ہے وہ تھوڑی زیادہ جو ہے وہ لت و لال سے کام لے رہی ہے، لیکن اصل حقیقت جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل سمجھتی ہے، اور نوجوان نسل کو ہی لیڈ کرنا پڑے گا. بنگلہ دیش میں بھی تبدیلی صرف اسی طرح آئی تھی کہ وہ اس کا نوجوان لیڈر کے بغیر نکل گیا تھا، اور پھر لیڈرز پیچھے آ گئے. اور میں آپ کو بتا دوں نوجوانوں، اگر آپ انہی پہ رہے نا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر انہی پہ رہنا، پھر اللہ سے کوئی بھلی امید نہ رکھنا. اگر آپ کو اللہ کا ساتھ چاہیے تو آپ کو اپنا ایمان کا ساتھ ڈھونڈنا ہوگا، ایمان کے ساتھ آپ کو باہر نکلنا ہوگا. ورنہ یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ اپنی چالیں چل رہے ہیں، حکومت اپنی چالیں چل رہی ہے، اور یہ اپنے نمبر پورے کرنے کی ہر صورت میں کوشش کریں گے، کیونکہ یہ آئینی پیکج ہی ان کی لائف لائن ہے. اگر یہ نہ ہوا تو ان کی لائف لائن جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہو جائے گی، اور ان کو اپنا کورس کریکشن کرنا پڑے گا. اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کا کورس کریکشن کریں اور ان کا بھی بھلا کریں اور اپنا بھی بھلا کریں، قوم کا بھی بھلا کریں، تو آپ کو باہر نکلنا پڑے گا، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد اپنے دل میں اور اپنی زبان میں اور دماغ میں بٹھانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، اور پاکستان کا نوجوان پائندہ باد.